ایسے میرے بہن اور بھائی جو پریوں کے شوقین ہیں، لمبے لمبے عمل کیے، لمبی لمبی پڑھائیاں کی، لمبی لمبی ریاضتیں کی، عمل میں کامیابی نہیں ہوئی، وہ میدان میں آ جائیں، میرے اس عمل کو کریں، 100% کامیابی ہوگی۔ عمل کا عنوان ہے لال پری کی حاضری کا عمل۔ 10 منٹ میں اس عمل میں کامیابی ہوتی ہے اور ہر حال میں ہوتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی عمل کافی ہے تمام تر جائز اور ناجائز کاموں کے لیے۔ یہ لال پری نہایت ہی طاقتور ہے۔ اس کا جو طریقہ کار میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں عمل کا، وہ سفلی طریقہ ہے۔ اس کو آپ اپنے قابو میں کر سکتے ہو۔ یہ پری ایک قبیلے کی مالک ہے، ایک قبیلے کی سردار ہے۔ اگر آپ نے اس کو اپنی مٹھی میں کر لیا تو اپنے پورے قبیلے کو ہی اپنی مٹھی میں کر لیا۔ اب میں آپ لوگوں کو سمجھانے لگا ہوں کہ عمل کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ آپ کامیاب جب ہونے لگتے ہو تو آپ کے سامنے عمل کے کیا کیا اثرات نظر آتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایسے ہی حاضرات آگ کسی چیز کو لگا دیں گی، ٹھیک ہے، ایک دم سے آپ کے نیچے پانی آ جائے گا، لیکن وہ نظر کا دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہوگی۔ ایک دم سے آپ کو ایسا لگے گا کہ بہت ساری عورتیں میرے سامنے ناچ رہی ہیں۔ یہ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے عمل کا جو ہے نا، وہ اس عمل کی توجہ کو چھوڑ کے ان کی طرف توجہ دیں۔ لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عمل کی توجہ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ عمل میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے حاضرات کا مر جانا، آپ کے سامنے حاضرات کا ننگا ہو جانا، آپ کے سامنے حاضرات کا اونچی آواز میں رونا، اونچی آواز میں ہنسنا، حاضرات کا چیخنا، ڈراؤنی شکلیں آنا، یہ کامیابی کی علامتیں ہیں۔ جس بندے نے یہ ساری چیزیں برداشت کر لی، اس بندے نے عمل میں کامیابی بھی حاصل کر لی۔ آپ توشہ نوٹ فرما لیں جو اس عمل میں آپ کو چاہیے۔ گلاب کے پھول 11 چاہیے، سندور تھوڑا سا چاہیے، 3 قسم کے عطر، عطر عود، عطر جنت الفردوس اور عطر کستوری، 1 میٹھا پان، 1 پوا آپ نے شراب کا لینا ہے دیسی کا، لال رنگ کی چوڑیاں 2 درجن اور لال رنگ کی ہی ساڑی، اور 1 آپ نے کپڑا لینا ہے لال رنگ کا 1 گز۔ اس کپڑے کے اوپر یہ سارا سامان رکھ کے مشرق کی طرف آپ نے منہ کرنا ہے اور پھر اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بخور آپ نے گگل اور لبان کا روشن کرنا ہے۔ جب آپ نے گگل اور لبان کا بخور روشن کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس منتر کا ورد کرنا ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ اے لال پری حاضر ہو واسطہ ہنومان کا، اے لال پری حاضر ہو واسطہ ہنومان کا۔ 131 بار اس کی تعداد ہے۔ جیسے ہی آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی، یہ لال پری آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ سے کہے گی کہ میرا نام لے کر پکارنے والے مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ دوستی کرو، میرے جائز ناجائز کام کرو اور اپنی دوبارہ حاضری کا طریقہ کار بتاؤ، ٹھیک ہے۔ اس عہد و پما یا آپ نے یہ کرنے ہیں کہ قسم کھاؤ اپنے باپ ابلیس کی کہ جب بلاؤں گا آؤ گی، جدھر بھیجوں گا جاؤ گی، جو کہوں گا کرو گی۔ یہ قسم 3 بار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سے جو قسم لینی ہے وہ یہ ہے کہ قسم کھاؤ اپنے باپ ابلیس کی کہ مجھے، میرے بیوی بچوں کو، میرے خاندان کو، میرے کاروبار کو کبھی بھی تم کوئی نقصان نہیں دو گی۔ یہ قسم لینے کے بعد آپ نے اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ کار پوچھنا ہے۔ دوبارہ حاضری کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ آپ کو ایک رنگ دے گی، اس رنگ کے اوپر ایک لال رنگ کا نگ لگا ہوگا، نگینہ لگا ہوگا، اس کو جب بھی آپ گرم کیا کرو گے اس کی حاضری ہو جایا کرے گی۔ پڑھائی کے دوران اگر آپ اندھیرے میں پڑھائی کر رہے ہو نا، اندھیرے میں پڑھائی کرنی آپ نے، تو یکدم اندھیرے میں اجالا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو طرح طرح کی ڈرونی شکلیں نظر آئیں گی۔ یہ سارا کچھ دیکھ کے آپ نے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میرے عمل میں کامیابی ہو چکی ہے اور میں عمل میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ جب آپ عمل کر رہے ہوتے ہو نا تو یہ چیزیں بڑی کہانیاں آپ کو سناتی ہیں، طرح طرح کے لالچ دیتی ہیں، روپیہ پیسہ سونا چاندی ہیرا جواہرات دکھاتی ہیں، لیکن وہ سب نظر کا ایک دھوکہ ہوتا ہے آپ کا عمل ضائع کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں پر آپ غور نہ کیا کریں، بلکہ اپنے عمل کی طرف پوری توجہ سے عمل کو کیا کریں تاکہ آپ کو عمل میں کامیابی ہو جائے اور آپ عمل میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب اس کے ساتھ آپ نے عہد و پما کر لینے ہیں، مکمل طور پر آپ نے اس حضرات کا طریقہ پوچھ لیا، تو آپ نے وہ جو ساری چیزیں آپ کے پاس پڑی ہیں نا توشے والی، وہ اس کو دے دینی ہے اور کہنا ہے کہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، اس کو قبول فرما لو۔ یہ بخوشی وہ ساری چیزیں لے لے گی اور چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور
دوسری بات یہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ شراب کا ایک پوا ہے وہ دیسی شراب ہونی چاہیے، اس کے علاوہ دوسری شراب استعمال نہ کریں ورنہ عمل میں ناکامی ہو جائے گی، کامیابی نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہر بات وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو دیے ہوئے نمبرات پر واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔